ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلبہ بن حاطب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی اور انصاری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار مجھے دولت مند بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تھوڑا مال جو تمہارے پاس ہے اور جس کے لیے تم خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہو، اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے حساب کتاب میں الجھ کر تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے سے قاصر ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر سلبہ بن حاطب چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی عرض دوبارہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پیروکار اور ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، اگر میں چاہوں تو میرے لیے یہ پہاڑ بھی سونے کے بن سکتے ہیں۔ یہ ارشاد سن کر سلبہ وہاں سے چلا گیا، لیکن ضدی اتنا تھا کہ تیسری مرتبہ پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اور اگر پروردگار مجھے دولت دے دے تو میں کسی کا حق دینے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، پروردگار سلبہ کی مالی مدد فرما۔ سلبہ وہاں سے چلا گیا اور جا کر اس نے چند بھیڑیں خریدیں۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی بھیڑوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور بھیڑوں کے لا تعداد بچے ہوئے۔ شروع میں سلبہ پانچوں نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھتا تھا۔ جیسے جیسے بھیڑوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اس نے باجماعت نماز پڑھنا کم کر دی، یہاں تک کہ صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے مسجد آنے لگا اور باقی نمازیں بھیڑوں کی چراگاہ میں ہی پڑھ لیتا تھا۔ رفتہ رفتہ بھیڑوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ زیادہ مصروف ہوتا چلا گیا، اور منزل یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ صرف جمعہ کے دن مسجد آتا اور جمعہ کی نماز میں شرکت کرتا اور باقی دنوں میں بھیڑوں کی رہائش گاہ میں ہی نماز پڑھ لیتا۔ یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور جمعہ کی نماز بھی مسجد میں آ کر پڑھنا ترک کر دیا، لیکن کچھ عہد رفتہ کی یادوں کے سبب ہفتہ 10 دن میں مدینہ کے متعلق آتے جاتے لوگوں سے دریافت کر لیتا تھا تاکہ احوال معلوم ہو سکیں۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے سلبہ کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس اتنی کثرت سے بھیڑیں ہو گئی ہیں کہ کرب و جوار میں انہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا وہ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس۔ کچھ عرصہ کے بعد زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کو، جن میں سے ایک بنی سلیم اور دوسرا ایک اور قبیلے سے تھا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ سلبہ اور دیگر افراد سے زکوٰۃ اکٹھی کریں، اور ساتھ ہی ایک نوشتہ بھی ان دونوں کو دیا۔ وہ لوگ سلبہ کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ سلبہ نے کچھ دیر سوچا، یہ تو مجھے جزیہ یا جزیہ کی طرح معلوم ہوتا ہے، تم لوگ پہلے دوسروں سے وصول کر لو پھر میرے پاس آنا۔ وہ لوگ بنی سلیم کے ایک اور آدمی کے پاس آئے۔ اس شخص نے جب زکوٰۃ کی آیت مبارکہ سنی تو اپنے اونٹوں میں سے سب سے بہترین اونٹ چنے اور زکوٰۃ کے طور پر ان کے حوالے کر دیے۔ ان دونوں نے اس شخص سے کہا کہ تم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اچھی قسم کے اونٹ زکوٰۃ میں دو؟ اس شخص نے جواب دیا، میرا دل خود سے چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز دوں۔ ان دونوں نے بقایا لوگوں سے بھی زکوٰۃ اکٹھی کی اور دوبارہ سلبہ کے پاس حاضر ہوئے۔ سلبہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ پیش کرو۔ پھر پڑھنے کے بعد بولا، یہ تو مجھے جزیہ یا اس جیسی کوئی چیز لگتی ہے، آپ لوگ ابھی جائیں، میں بعد میں اس پر غور و خوض کروں گا۔ وہ دونوں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلبہ پر وائے ہو، سلبہ پر وائے ہو، اور بنی اسرائیل کے اس فرد کے لیے دعا فرمائی جس نے بہترین اونٹ زکوٰۃ میں دیے تھے۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور سورہ توبہ کی آیات 75 سے لے کر 77 تک نازل ہوئی، جن کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے
اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو سزا کے طور پر اللہ سے ملنے کے دن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ سلبہ کا کوئی جاننے والا نزول آیات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اس نے یہ سارا واقعہ سلبہ کو جا کر سنایا۔ سلبہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زکوٰۃ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پروردگار کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تیری زکوٰۃ کو قبول نہ کروں۔ اب سلبہ بہت پریشان ہوا اور پریشانی اور ندامت محسوس کرنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کفر تمہاری اپنی وجہ سے ہے اور تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو خود ہی نافرمان تھا۔ سلبہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی سے کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بنے تو سلبہ ان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زکوٰۃ نہ لی تو میں تم سے زکوٰۃ لینے والا کون ہوتا ہوں؟ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرما دیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ان کے پاس آیا لیکن شرف قبولیت نہ مل سکا۔ خلافت عثمان کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ سوچیں، ایک انصاری، صحابی اور بدری ہو کر بھی اپنے لالچ کی وجہ سے ایک بلند مرتبہ شخص راندہ درگاہ ہوا اور اس نے دنیا و آخرت خراب کر لی۔